بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اسلامی سوالات ہیں اور ان کے جوابات۔ ایک صاحب ہے، ان کا سوال ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو اب اس قاتل پر دیت کیا ہے اور دیت کی رقم کیا ہے؟ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیت آج کے دور میں 2625 تولہ چاندی یہ جو ہے دیت ہے آج کے دور میں، یا اگر چاندی نہ ہو تو پھر اس کی رقم دی جائے، تو یہ جو ہے قاتل کے لیے جو ہے دیت ہے آج کے دور میں۔ ایک صاحب ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے ایک ستون ہے یا کوئی اور چیز ہو جو اس طور پر حائل ہو، مثلا دیوار ہو، تو اس دوران اس کی نماز پڑھنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چاہے ستون ہو چاہے دیوار ہو، لیکن ایسی چیز جو ممنوع نہ ہو، تصاویر ہو گئے وغیرہ جو چیزیں ہیں، تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہو وہ اگر سامنے ہو بھی تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب ہے، اس نے گھر میں نماز پڑھ لی اور پھر جب وہ پہنچا مسجد میں جماعت کھڑی تھی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ جماعت میں شریک ہونے سے اس کو دوہرا ثواب مل جائے گا، ایک تو جو اس نے فرض نماز ادا کر لی تھی اس کا، اور ایک جو ہے ابھی جماعت میں شریک ہو کر یہ نفل میں جو ہے شمار ہو جائے گا، اور اس سے اس کے جماعت میں شریک ہونے سے کوئی فرق نہیں آئے گا، بالکل درست ہے۔ ایک صاحب ہے، ان کا نام محمد اللہ ہے، تو محمد اللہ نام رکھنا بالکل درست ہے اور اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا لینا بھی جائز ہے اور اس طرح نام رکھنا بھی۔ ایک اور مسئلہ ہے چرس اور افیون کے بارے میں، ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو چرس اور افیون کی خریداری، یعنی اس کو خریدنا اور اس طرح ان کی فروخت کرنا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نشاور اشیاء ہے، اور نشاور اشیاءوں کا بیچنا اور ان کا خریدنا یہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ غیر قانونی طریقے سے حج اور عمرہ کرنا، تو غیر قانونی طریقے سے حج و عمرہ اگر ایک صاحب نے کیا تو اس کا حج تو بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ حدود حرمین جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا حج جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ لیگل طریقے پر جو ملک کا قانون ہوتا ہے اس پر اگر وہ حج کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، اور اگر آگے کوئی مسائل پیش آئیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ بچ جائے گا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے حج اور عمرہ وہ ادا کرے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو ہونے کی حالت میں پڑھنا کیسا ہے؟ تو بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید پڑھ تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے اس کو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر بے وضو ہے لیکن قرآن مجید کو وہ پھر اٹھانا اور اس کو پکڑنا، تو یہ ہے ممنوع، اسے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو ٹچ کرنا، اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا تو یہ پاکی کی حالت میں ہوگا، اور جو آدمی باوضو ہو، یعنی جس کا وضو ہو، تو وہ آدمی جو ہے پھر قرآن مجید کو اٹھا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس میں تلاوت کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ جو ویزے ہوتے ہیں ان کا فروخت کرنا، تو یہ کیسا ہے، اور اس کا جو ہے خریدنا۔ تو ابھی یہ بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ جو ایمبیسیاں ہوتی ہے وہاں پر ان سے رقم لی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں میں ظاہر سی بات ہے اس پر خرچہ ہوتا ہے، تو ویزوں کا خریدنا اور اس کا فروخت کرنا یہ بالکل درست ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے۔ ایک خاتون ہے اور اس کا شوہر کا نہ مرنے کا پتہ ہے اور نہ زندہ ہونے کا، بالکل وہ جو ہے غائب ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا کسی دوسرے شخص سے، تو اس کے لیے لیگل
قانونی طریقہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے کورٹ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، یعنی عدالت کی طرف رجوع کرے، اور عدالت جب اس کے لیے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرے گی، یعنی عدالت جب اس کا نکاح کو جو ہے ختم کرائے گی، تو پھر اس کے بعد اس عورت کو عدت گزارنا پڑے گا۔ جب عدت گزر گیا، اب یہ خاتون جو ہے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔